अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई मालूमात। आज हम डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली के साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप अक्सर बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे नाज़रीन का ये सवाल है कि मिट्टी के बर्तन ही क्यों ज़रूरी हैं? वो टूट जाते हैं, वज़नी होते हैं, उन्हें कैरी करना मुश्किल होता है। और आप टेफलॉन, प्रेशर कुकर, सिल्वर के बर्तनों से मना करते हैं, तो इनके पीछे क्या हकीकत है? आप हमारे नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में इंसान ने वापस जाना है और कल क़यामत वाले दिन इसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम कुरान को डीपली स्टडी करें तो जो कॉन्सेप्ट हमें समझ आया है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम की तख्लीक मिट्टी से की और शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग से पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर मिट्टी के प्रॉपर्टी, मिट्टी के औसाफ, जो मिट्टी के गुण हैं वो पैदा करना चाहते हैं। तो मिसिज आसिम ने जो सवाल पूछा कि आप अपनी तकारीर में अक्सर मिट्टी के बारे में, मिट्टी के बर्तन के बारे में बहुत ज़ोर देते हैं, आप मिट्टी के बर्तन ही के बारे में क्यों इतना ज़्यादा फोकस करते हैं? ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, इन बर्तनों के बारे में आप इतना क्यों नहीं बताते? जबकि मिट्टी के बर्तन कैरी करना मुश्किल है, वो वज़नी है, वो बहुत जल्द टूट जाते हैं, धोते हुए टूट जाते हैं, खाना पकाते हुए उसको गैस पे रखे टूट जाते हैं। तो इसके पीछे हकीकत क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं हमारे अंदर मिट्टी के औसाफ पैदा हों। मिट्टी के औसाफ क्या है? मिट्टी की सबसे पहली खूबी ये मिट्टी जोड़ती है। जो खाना मिट्टी के बर्तन में पकाया जाएगा वो हमें जोड़ने वाला होगा। और जो आग है, शैतान आग से बना है और आग का काम है फाड़ना। मिट्टी का काम है जोड़ना, आग का काम है फाड़ना। जो बंदा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएगा, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएगा, मिट्टी के बर्तन में पानी रखेगा, मिट्टी के बर्तन में पानी पिएगा, उसके अंदर ये सिफ्त पैदा होगी कि वो लोगों को, दूसरों को जोड़ने वाला होगा। आज से 50 साल पीछे जाइए, जब घर मिट्टी के थे, चूल्हे मिट्टी के थे, हांडियाँ मिट्टी की थी, बर्तन मिट्टी के थे, गली मिट्टी की थी, मकान मिट्टी के थे, दीवारें मिट्टी की थी, आपकी हर चीज़ मिट्टी की थी, तो लोगों में मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, चाहत थी, रग़बत थी, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना था, एक दूसरे के लिए कुर्बान करना था। ये इसार के जज्बात, कुर्बानी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि उस वक्त हम अपनी नेचर पे थे। शैतान दुश्मन है और उसने कसम खाई है कि अल्लाह मैं तेरे इस आदम को गुमराह करूँगा, इसको बहकाऊँगा। तो उसके गुमराह करने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो हमें हमारी असल से हटाना चाहता है। वो हमें हमारी जबिल्लत से, हमारी फितरत से, हमारी नेचर से हटाना चाहता है। मिट्टी हमारी फितरत है, मिट्टी हमारी जबिल्लत है, मिट्टी हमारी नेचर है, मिट्टी हमारी असल है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे अंदर वो औसाफ पैदा हो, वो गुण पैदा हो जो हमारा रब हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम जोड़ने वाले हों। ये जो सिल्वर है, स्टील है, नॉन स्टिक है, टेफलॉन है, प्रेशर कुकर है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारी फितरत नहीं है, ये हमारी जबिल्लत नहीं है, ये हमारी असल नहीं है। हमारी असल मिट्टी है, मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में वापस जाना है और मिट्टी से कल क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना है। तो जो बंदा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएगा, पहली सिफ्त उसमें ये पैदा होगी, वो जोड़ने वाला होगा। दूसरी बात, मिट्टी का काम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जितना मर्जी इन चीज़ ऊपर चली जाए, मिट्टी की जो फितरत है वो वापस ज़मीन की तरफ आती है, असल की तरफ लौटती है। मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकाएगा ना, वो वापस अपने असल की तरफ लौटेगा। जबकि सिल्वर के अंदर जो खाना पकेगा,
اسٹیل کے اندر جو کھانا پکے گا، نان اسٹک کے اندر جو کھانا پکے گا، ٹیفلون کے اندر جو کھانا پکے گا، پریشر کوکر کے اندر جو کھانا پکے گا، وہ آپ کو آپ کی نیچر کی طرف نہیں لے کے آئے گا، آپ کی اصل فطرت کی طرف، جبلت کی طرف نہیں لے کے آئے گا۔ مٹی کا کام میرے محترم بھائی اور بہنوں صرف دینا ہے، اور ہمارا رب ہمارے اندر یہ فطرت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، تم نے صرف دینا تھا، صرف دینا تھا، صرف دینا تھا، آگ کا کام لینا ہے۔ دیکھو آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جہنم جو ہے نا آگ ہے، اور قیامت والے دن بھی جہنم کیا کہے گی، حل میں مزید، اللہ اور لا اور لا۔ اور کیا آج انسانوں کے اندر یہ آگ والی جو خصلت ہے یہ پیدا نہیں ہو گئی؟ ہر شخص کی ڈیزائر کیا ہے، اور حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ مٹی کا کام میرے محترم بھائیوں دینا ہے، آگ کا کام لینا ہے۔ مٹی کے برتن اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ہم صرف دینے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دینے والا ہاتھ ہے نا وہ اس لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ اور ہمارا رب ہمیں مٹی سے اس لیے پیدا کر رہا ہے، ہمیں مٹی کے برتنوں کی طرف اس لیے جانا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ہم صرف دینے والے ہوں۔ مٹی کا کام دینا ہے اور آگ کا کام لینا ہے۔ مٹی کی ایک اور خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں، مٹی جتنی مرضی اوپر جائے وہ نیچے آتی ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع مٹی کے اندر ہے۔ مٹی کے برتن میں جب کھانا پکاؤ گے، مٹی کے برتن میں جب کھانا کھاؤ گے، مٹی کے برتن میں جب پانی رکھو گے، مٹی کے برتن میں جب پانی پیو گے، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تواضع آئے گی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں جو میں بتانا چاہوں نا تو کئی گھنٹے مقصود ہیں۔ اگر آپ اس کو میڈیکلی پوائنٹ سے جاننا چاہتے ہیں نا تو مٹی کے برتن میں جو کھانا پکتا ہے وہ پکتا ہے، یہ سلور، سٹیل، نان اسٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ آپ اس کو اگر میڈیکلی پوائنٹ سے جاننا چاہیں تو مٹی کے برتن میں جو کھانا پکے گا وہ الکلائن پراپرٹی رکھتا ہے، اور جو سلور، سٹیل، نان اسٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا پکے گا وہ ایسیڈک پراپرٹی رکھتا ہے۔ مٹی کے برتن کا کھانا میرے محترم بھائی اور بہنوں، مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے 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 پکتا ہے۔ ذرا قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ تیزی کا کام شیطان کا ہے۔ جو کھانا، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، جو سبزی مٹی میں کئی ماہ لگ کے پروان چڑھی، جو دال کئی مہینے لگا کے اس نے مٹی میں کھڑی ہو کے اس نے اپنے آپ کو پکایا، آپ اس کو پریشر کوکر لگا کے 2 منٹ میں گلا دیتے ہو، وہ سبزی آپ 2 منٹ میں گلا دیتے ہو۔ وہ گوشت، وہ جانور کتنے سال میں جوان ہوا، کتنے مہینے لگے اس کو۔ مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے 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 پکتا ہے۔ تیزی کا کام جب ہم کہتے ہیں شیطان کا ہے تو کیا پکانے کے وقت وہ شیطان نہیں آئے گا؟ آپ جب اس کو پریشر کوکر میں پکائیں گے، نان سٹک میں پکائیں گے، ٹیفلون میں، آج کل تو لوگ اوون میں پکانا شروع کر گئے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کھانا پکانا ہے، پکا ہوا کھانا۔ میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے گلا ہوا۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر کے برتنوں میں کھانا گلتا ہے، اور گلا ہوا کھانا آپ کی ہر چیز کو گلا دے گا۔ لوگوں کے معدے گل گئے، جگر گل گئے، گردے گل گئے، ہڈیاں گل گئیں، پھیپھڑے گل گئے، جسم کا ایک ایک اعضا جس کو رب تعالیٰ نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ یہ سب سے بہترین اشرف المخلوقات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج وہی اشرف انسان صرف اپنی فطرت کو بدلنے کی وجہ سے، اپنی جبلت کو بدلنے کی وجہ سے بیمار ہے۔ اور ہم کس کی طرف جائیں؟ علاج تو یہ تھا کہ جو بیماری تھی اس کا علاج کرتے۔ اور مٹی کے برتن کیوں ضروری تھے؟ مٹی کے برتن آپ کو واپس اپنی اصل کی طرف لے کے آئیں گے، آپ کو آپ کی جبلت کی طرف لے کے آئیں گے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور باقی برتنوں میں کھانا گلتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے برتن کے اندر میرے محترم بھائی اور بہنوں جو کھانا رہتا ہے وہ الکلائن پراپرٹی ہے۔ الکلی جب ایسڈ سے ملے گا وہ نیوٹرل کرے گا۔ یہ جتنے لوگ کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں تذابیت ہو جاتی ہے، کبھی سوچا کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ کھانا جو سلور میں پکا ہے، جو سٹیل میں پکا ہے، جو نان سٹک میں پکا ہے، جو ٹیفلون میں پکا ہے، جو پریشر کوکر میں پکا ہے، وہ ایسیڈک پراپرٹی پیدا کرتا ہے۔ اور سلور کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، صرف سلور کے اوپر۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پکائے گا وہ اپنے بدن میں جہنم کی آگ کو بھرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں سونے کو انگلش میں گولڈ کہتے ہیں، اور چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ سلور۔ اچھا، اب چاندی کو سلور کہتے ہیں، لیکن جو میرے گھر میں برتن پڑے ہوئے ہیں، کیا میں نے کبھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ چاندی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں سلور ہے، چاندی نہیں کہتے۔
اب بتاؤ جو کھانا سونے اور چاندی کے برتن میں بنے گا یہ ایک مونوپلی ہے. آپ کو وہ برتن سلور کا 60 روپے میں دے دیا گیا, 100 روپے میں دے دیا گیا, 150 روپے میں دے دیا گیا, اور آپ نے کہا یہ تو بہت چیپ ہے. اور آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ 150 روپے کا برتن, اور آج لوگ صرف کھانا سلور میں نہیں پکاتے اور پانی تک سلور میں رکھتے ہیں. برف آپ جو جس کولے میں جما رہے ہیں وہ سلور, وہ کولا کون سا ہے؟ سلور کا. آپ ہانڈی کس میں پکا رہے ہیں؟ سلور میں. آپ کے سٹین لیس سٹیل کے اندر بھی تو کتنے % سلور ہے؟ آپ کے برتنوں میں سلور ہے. میرے محترم بھائیوں, کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ کا سلور ہے. سلور گھستا ہے, جاتا کہاں ہے؟ کھانے کی صورت میں بھی, پانی کی صورت میں بھی. اور اس کے بعد جو برتن آپ پلاسٹک استعمال کرتے ہیں, میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, 52 قسم کے کینسر صرف برتنوں کی وجہ سے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ اس کو کوئی سمجھتا ہے؟ مٹی کے برتن کیوں ضروری تھے؟ میرے محترم بھائیوں, سب سے پہلی بات, مٹی سے ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, واپس ہم نے مٹی میں جانا ہے, اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار باتیں ہیں. وقت محدود ہے, وقت. واللہ میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو مٹی کے بارے میں بتاؤں کہ مٹی ہماری اصل ہے, مٹی ہماری فطرت ہے, مٹی ہماری جبلت ہے. جزاکم اللہ خیر.